کا اجالا شان رمضان. اب خیر مقدم ہے، آپ کا موضوع کھیل ہے، لیکن کھیل پر بھی کتنی زبردست ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے. آیات کے تناظر میں، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں. یہ ہوتا ہے علماء کا بیان جو جب آتا ہے نا، تو کھیل صرف کھیل کی بات نہیں ہے، کھیل پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے. اچھا، فی زمانہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں اس میں کون سے جائز اور کون سے ناجائز ہیں، اس کے حوالے سے مفتی صاحب اپنا جواب مکمل فرما دیں گے، پھر ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی رئیس بھائی، اس میں تیر اندازی، گھڑ دوڑ ہے اور تیراکی ہے، پیدل دوڑ لگانا ہے، کشتی کھیلنا ہے، یہ ساری چیزیں دور رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھیں اور آج بھی رائج ہیں. لیکن آج کچھ خرابیوں کے ساتھ ہیں. جس طرح اگر تیراکی میں ہم دیکھیں تو لباس کے معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی پائی جاتی ہے، اور ایسا لباس تیراکی کے لیے پہننا جس سے ستر پوشی بھی نہ ہو سکے تو یہ شرعاً ناجائز ہے. اس کیفیت میں اگر تیراکی کرے گا تو یقیناً یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح کشتی دیکھیں ہم، کشتی ایک جائز عمل ہے اور جسمانی طاقت و تقویت کا باعث بنتا ہے. تیراکی کپڑوں کے ساتھ کیسے، وہ بھی تو مشکل نہیں، کام ہے. دیکھیں سطر ڈھانپنا تو ہر صورت میں لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سطر ڈھانپ کر تیراکی نہیں کر سکتے. اگر اتنا یعنی گھٹنوں سے اوپر جس طرح تیراکی کا وہ چست لباس پہنا جاتا ہے جس سے اعضاء کی جھلک و ساخت وہ حیت واضح ہوتی ہے، تو اگر تھوڑا کھلا لباس پہنا جائے اور گھٹنے سے نیچے، ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ چھپانا ہے وہ تو لازمی ہے. صحیح. اگر وہ اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا تو یقیناً یہ پھر ایک قباحت اس میں آ جائے گی، تو اس کی وجہ سے یہ اس کی ممانعت ہوگی. پھر اسی طرح کشتی میں جو پہلوان کشتی لڑتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب سا ایک واحد قسم کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، برائے نام لباس ہے، تو اس میں بھی چونکہ سطر پوشی نہیں ہے تو وہ عمل یہ جائز نہیں ہے. یعنی کہ وہ ان کا لباس پوشاک کا معاملہ، اس میں بے احتیاطی یہ جائز نہیں ہے. اور کشتی کرنا یہ جائز ہے، حضور کے زمانے سے یہ رائج ہے. اس دور میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جسمانی طاقت و تقویت کے لیے ایک صحیح عمل ہے، اور اس کے ذریعے انسان کا دنیاوی ایک منفعت وابستہ ہے. لیکن اس میں جو بے احتیاطی پائی جاتی ہے اس کا خیال کیا جائے. پھر جو ناجائز معاملات ہم دیکھیں تو کسی بھی کام میں جہاں جوا یا دھوکہ دہی یا اس طرح کا کسی کو نقصان پہنچانے کا اس میں پہلو پایا جائے گا تو وہ ہر کام وہ ناجائز ہو جائے گا. جس طرح تاش ہے، لڈو ہے، کیرم ہے، یا اس میں اگر جوا لگا کر کھیلا، پیسہ لگا کر یا کوئی چیز شرط لگا کر کھیلی گئی تو وہ تو سرے سے ناجائز ہے. لیکن اگر اس میں شرط نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ کھیل کے جو مقاصد بیان فرمائے گئے اور جو اس میں علتیں ہیں کہ وہ جسمانی، دنیاوی اور یا دینی ایک منفعت کا باعث بنے، تو اگر ان میں یہ منافع نہیں ہے، یہ مقاصد نہیں پائے جاتے، تو پھر اس کو یعنی مکروہ تحریمی کہا گیا کہ ایسے اعمال نہ کیے جائیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، جس طرح حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی گئی. ٹھیک. اچھا مفتی ارشاد السعیدی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کھیل کے فوائد اور اس کے درست مقاصد؟ یہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ ظاہر فوائد کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور اس کے مقاصد جو ہیں، کیا فرمائے گا اس حوالے سے، کیا ہونے چاہیے؟ جی یقیناً اسلام ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیتا ہے وہ کسی بھی کام کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے، مقصد ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اچھے مقاصد بہت سارے اعمال کو، ہماری سرگرمیوں کو اچھا بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح فوائد، اب فوائد کی جہاں تک بات ہے تو ایک تو اس کے کھیل کے جسمانی فوائد ہوتے ہیں، پھر کبھی کبھار اس سے مالی فوائد بھی وابستہ لوگ کر لیتے ہیں. لیکن مالی فوائد میں اگر انعامات کی صورت میں کوئی چیز وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ جوئے کے کنڈیشن اور شرائط کو پورا کرنے والا کوئی مالی فائدہ ہوگا تو وہ ناجائز ہو جائے گا. لیکن اس کے جسمانی فوائد ہیں، جسم کی چستی ہے، ایکسرسائز ہے، اس کی صحت ہے. اسی طرح اس کے معاشرتی فوائد بھی ہوتے ہیں، اور معاشرتی فوائد یہ ہوتے ہیں کہ اسلام ایک کلچر کو ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ کلچر جو ہے وہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. اس میں کھیل اور تفریح بھی ہوتی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں. مقاصد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مقاصد کے اندر دیکھیے جیسے سوئمنگ کا ابھی علامہ صاحب نے تذکرہ فرمایا، اب اس میں اگر یہ نیت اور مقصد بھی شامل ہو کہ جیسے بھی ہمارے علاقے میں سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، تو بھی اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے قدرتی طور پر تو اپنے آپ کا دفاع بھی ہے اور دوسروں کی جانوں کا تحفظ بھی ہے. ایسے گھڑ سواری کے اندر جو ہے وہ جہاد کا مقصد تھا. لہٰذا آج جہاد کے لیے جو اور کوئی اس طرح کی گیمز ہوں گی، چیزیں ہوں گی، وہ بھی اسی ضمن میں آ کے اس نیت اور مقصد کے تحت ان کو بھی محمود اور پسندیدہ کہا جائے گا. اچھا اسی طرح جیسے دوڑ ہے، دوڑ کے اندر جیسے دوڑ کی جگہ پر آج سائیکلنگ کو دیکھ لیں
تو سائیکلنگ سے بھی وہی جی، بالکل۔ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو بالکل، انسان کو دوڑ سے حاصل ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس میں جو مقاصد ہوں وہ اس کے ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، جسمانی صحت کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اور معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے ہو، اور کسی کی خدمت مقصود ہو، تو اور اسلام کا دفاع مقصود ہو. تو جب یہ مقاصد اس کھیل کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو وہ مقصد اس کو اچھا بنا دیں گے، واہ۔ اس کو پسندیدہ بنا دیں گے. کیا آپ کہنا ہے. اچھا، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون کون سے کھیل رائج تھے؟ اس کے حوالے سے اجمالی طور پر گفتگو ہوئی، لیکن میں چاہوں گا تفصیلی طور پر علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اس پر بیان فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا کھیل اختیار فرمایا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس موضوع کا. میں چاہتا ہوں کہ وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.